بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاک اردو زون میں خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو حضرت امام ابو حنیفہ کی ذہانت اور عقل و فراست پر مبنی ایک واقعے کے بارے میں ہے، جس میں اس وقت کے تمام علماء کرام فیصلہ کرنے سے قاصر رہے، لیکن امام ابو حنیفہ نے اپنی دانائی کی وجہ سے ایک خاندان کو تباہ اور برباد ہونے سے بچا لیا۔ ناظرین، واقعہ بیان کرنے سے پہلے میں ضروری سمجھتی ہوں کہ آپ کو حضرت امام ابو حنیفہ کا مختصر تعارف کروا دیا جائے۔ آپ کا اصل نام نعمان بن ثابت، کنیت ابو حنیفہ اور لقب امام اعظم ہے۔ آپ کی ولادت سن 80 ہجری میں عراق کے دارالحکومت کوفہ میں ہوئی۔ آپ کا خاندان فارس کا ایک مشہور اور معزز خاندان تھا۔ شروع میں آپ نے حضرت حماد، جو کہ کوفہ کے ایک مشہور امام تھے، ان کے پاس تعلیم حاصل کی۔ آپ کی ذہانت کا یہ عالم تھا کہ حضرت حماد جو بھی احادیث بیان کرتے وہ آپ فوراً زبانی یاد کر لیتے تھے۔ تقریباً 22 سال کی عمر میں امام ابو حنیفہ نے مدینہ منورہ کا سفر اختیار کیا۔ مدینہ پہنچ کر 2 اشخاص کی شاگردی اختیار کی۔ ایک حضرت سلیمان، جو حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے غلام تھے، اور دوسرے سالم بن عبداللہ، جو کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پوتے تھے، اور اپنے علم کی کتاب میں نئے باب کا اضافہ کیا۔ امام ابو حنیفہ کو حدیث اور فقہ دونوں میں ہی بہت سے حضرات سے برتری اور فضیلت حاصل تھی، اور تمام اہل علم اس بات پر متفق ہیں کہ اسلامی فقہ کی تدوین عمل امام ابو حنیفہ نے ہی کی ہے۔ امام شافعی جیسے عظیم محدث نے آپ کے بارے میں فرمایا تھا کہ قیامت تک جو بھی شخص دین کی سمجھ حاصل کرنا چاہے گا وہ ابو حنیفہ کے فیضان علم کا محتاج ہوگا۔ اسی طرح حضرت مالک بن انس نے آپ کے بارے میں فرمایا، میں اس شخص یعنی کہ امام اعظم کو دیکھا ہے کہ اگر وہ اس ستون کو سونے کا ثابت کرنا چاہیں تو دلائل سے ثابت کر دیں۔ اب ہم آتے ہیں اس واقعے کی طرف جو امام ابو حنیفہ کی عقل و دانش کا بہترین ثبوت ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک شخص کسی ذاتی رنجش کی بنیاد پر اپنے سسرے سے ناراض رہتا تھا۔ جب وہ کاربائی سلسلے میں شہر سے باہر جانے لگا تو اس نے اپنی بیوی پر پابندی عائد کرتے ہوئے کہا، اگر تم میری عدم موجودگی میں اپنے باپ کے گھر گئی تو میری طرف سے تمہیں 3 طلاق ہے۔ یہ کہہ کر شوہر چلا گیا۔ اس کے بعد بیوی سختی سے شوہر کی ہدایت پر عمل کرتی رہی، لیکن اسی دوران عورت کا باپ شدید بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ گھر والوں نے آ کر اطلاع دی، لیکن وہ شوہر کے حکم سے مجبور تھی، یہاں تک کہ باپ کا آخری وقت قریب آ پہنچا۔ ماں نے پیغام بھیجا، بھائیوں نے بھی بہت اصرار کیا، لیکن وہ اپنے مکان کی 4 دیواری سے باہر نہیں نکلی، اور پھر کچھ دن بعد اطلاع ملی کہ باپ دنیا سے گزر گیا۔ اس نے یہ صدمہ بھی برداشت کرنے کی پوری کوشش کی، لیکن بہرحال ایک کمزور دل عورت تھی، جذبات پر قابو نہ رکھ سکی، اور باپ کی میت کا آخری دیدار کرنے کے لیے گھر سے نکل کھڑی ہوئی، تدفین میں شرکت کی اور پھر فوراً ہی واپس آ گئی۔ 3-4 ماہ بعد جب شوہر لوٹ کر آیا تو اسے سسر کے انتقال کی خبر ملی۔ بیوی سے جب پوچھا تو اس نے سچائی کے ساتھ اقرار کیا کہ صرف تدفین کی رسم میں شریک ہونے کے لیے باپ کے گھر گئی تھی۔ شوہر ایک عقل مند شخص تھا، اس نے بیوی کے جذبات کو قدر کی نگاہ سے دیکھا کہ وہ سنگین حالات میں بھی اس کے حکم کی پابند رہیں، لیکن باپ کے انتقال کے صدمے کو برداشت نہ کر سکیں۔ یہ ایک اضطراری فعل تھا جس کو آسانی کے ساتھ نظر انداز کیا جا سکتا تھا، مگر شوہر کی شرط کے مطابق طلاق ہو چکی تھی۔ شوہر کو اس واقعے کا بے حد افسوس تھا۔ دراصل اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کے شہر سے باہر جاتے ہی سسر کا انتقال ہو جائے گا۔ مجبوراً شوہر نے بیوی کو گھر سے رخصت کر دیا اور اس وقت کے تمام علماء کرام سے اس سلسلے میں رجوع کیا، اور تمام علماء کا ایک ہی جواب تھا کہ طلاق ہو چکی ہے۔ سیدھی سی بات تھی، شرط ٹوٹتے ہی طلاق کا واقعہ ہو جانا ایک فطری عمل تھا، لیکن وہ بیوی کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا اور اذیت ناک کشمکش میں مبتلا تھا، اور اس کا کوئی حل اسے نظر نہیں آتا تھا۔ آخر ایک دن کسی نے اسے یہ رائے دی کہ وہ امام اعظم کے سامنے اپنی مشکل بیان کرے۔ شوہر کو یہاں سے بھی اپنے حق کے فیصلے کی کوئی امید تو نہیں تھی، لیکن چاروں ناچار امام ابو حنیفہ کی بارگاہ میں پہنچ گیا اور اپنا مسئلہ ان کو بتایا۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد امام اعظم نے فرمایا، طلاق واقع نہیں ہوئی اور وہ اب بھی تمہاری بیوی ہے، تم اس کے ساتھ رہ سکتے ہو۔ یہ فتویٰ سننے کے بعد اس شخص کی خوشی ناقابل بیان تھی۔ وہ امام اعظم کے علم و فضل کی تعریف کرتا ہوا وہاں سے رخصت ہو گیا۔ پھر چند ہی دنوں میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ جس مسئلے کا حل تلاش کرنے میں سارے علماء ناکام رہے، اسے امام اعظم نے آسانی سے حل کر دیا۔ اس کے بعد بعض علماء کرام نے امام اعظم سے وضاحت طلب کی تو آپ نے انتہائی عجز و انکسار کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرمایا، موت کے بعد انسان کا دنیا سے ہر تعلق ختم ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اپنی دولت اور جائیداد پر بھی اس کا کوئی حق باقی نہیں رہتا۔ جب وہ عورت شوہر کی نافرمانی کرتے ہوئے اپنے باپ کے گھر گئی تو فی الحقیقت وہ مکان اس کے باپ کی ملکیت نہیں رہا تھا۔ انتقال کے بعد وہ خود ہی وراثت میں ایک قانونی حصے دار تھی، لہٰذا اس نے باپ کے مکان میں نہیں بلکہ اپنے ہی گھر میں قدم رکھا۔ اس طرح عورت کے فعل پر شوہر کی عائد کردہ شرط کا اطلاق نہیں ہوتا اور نکاح ہر صورت میں برقرار رہے گا۔
یہ نکتہ سن کر تمام علماء حیران رہ گئے اور بعض کی زبان سے نکلا، واللہ اس میدان میں کوئی شخص بھی ابو حنیفہ کی ہمسری نہیں کر سکتا۔